أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں اور درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہمیں تقوی کی وصیت کیا کہ ہم زندگی میں کچھ بھی کریں سب سے پہلی چیز جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ ہے اللہ کا ڈر. جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اور تقوی اس کے دل میں آ جائے یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ انسان ایک کامیاب زندگی گزارے. تقوی کا مطلب یہی ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکنے کا حکم دیا ان چیزوں سے رک جانا یہی تقوی ہے. تو یہ کامیابی کی ضمانت ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تقوی کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے والا بنائے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی ہے کہ ایمان والوں درست بات کہنے کی عادت ڈالو. ہمیشہ اگر ہمارا یہ مزاج بن جائے کہ ہم معاملات میں درست بات کہنے والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کا اور ایک وعدہ ہے یصلح لکم اعمالکم. زندگی کے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ درست کر دیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم پیغام ہے کہ زندگی کے معاملات میں اگر کوئی الجھا ہوا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا ہر معاملہ درست ہو جائے, چاہے وہ اپنی ذاتی زندگی کا ہو, کاروبار کا ہو, بچوں کا معاملہ ہو, فیملی کا ہو, کسی بھی معاملے میں انسان الجھا ہوا ہے تو اس کو سلجھانے کا ایک ہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا قولوا قولا سدیدا. ہر معاملے میں درست بات ہو تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے معاملات کو اللہ تعالیٰ درست کرے. اس کے بعد جو ٹاپک آج کا ہمارا ہے اس سے سلسلے میں نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے کیا چیلنجز موجود ہیں اور ان کے لیے کیا مواقع موجود ہیں. سب سے پہلی بات انسان کی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ایک ایسا اسٹیج جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے, پرائم جسے کہتے ہیں, شباب, وہ ہے نوجوانی کا دور. اس میں انسان بڑے بڑے کارنامے کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے نوجوانی کی عمر کو ہائی لائٹ کیا. قرآن میں کئی آیتوں میں ہے, احادیث پڑھیں گے اس میں کئی آیتوں میں نوجوانی کی فضیلت بتائی گئی کہ نوجوانی کتنی اہم ہے, ان میں تم کیسے بڑے کارنامے انجام دے سکتے. قرآن مجید کی آیت جس میں کہا اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے کہا کہ اللہ الذی خلقکم, اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ جب پیدا کیا تو تم کمزور تھے, بچہ کمزور ہوتا ہے. پھر ایک مرحلہ زندگی کا آتا ہے وہ طاقت کا مرحلہ ہوتا ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. یہ قوت کا جو مرحلہ ہے زندگی کا وہ ہے نوجوانی کا مرحلہ. پھر ایک مرحلہ آتا ہے قوت کے بعد انسان واپس ڈاؤن میں چلے جاتا ہے, وہ ہے ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. تو کمزوری تھا, انسان طاقتور بنا, پھر واپس کمزور کرنے والا ہے. یہ آخری جو مرحلہ ہے یہ بڑھاپے کا دور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ درمیان کا جو ٹائم بتایا قوت کا دور, یہ نوجوانی کا دور ہے. کیوں اللہ تعالیٰ اس کو ہائی لائٹ کیے؟ اس لیے کہ اس میں ہم اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہیں جو زندگی کے کسی اور پیریڈ میں انسان نہیں دے سکتا. اسی وجہ سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا, کہا کہ 5 چیزوں کا فائدہ اٹھاؤ زندگی میں دوسری 5 چیزیں آنے سے پہلے. 5 چیزوں کا ایڈوانٹیج لینا ہے 5 چیزیں آنے سے پہلے. وہ 5 میں سے ایک کیا ہے؟
शबाबका क़ब्ल हरमिक, तुम्हारी नौजवानी से फायदा उठा लो बुढ़ापा आने से पहले। तो फायदा उठाने का क्या मुराद है? फायदा उठाने का मतलब यही है कि नौजवानी में ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करो, नौजवानी में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के करीब हो जाओ। नौजवानी ये एक ऐसा दौर है जिसमें इंसान के ख्वाहिशात बढ़ जाते हैं, हर किस्म के ख्वाहिश उसके दिल में होती है। ऐसे वक्त में अल्लाह के तरीके पर जिंदगी गुजारना ये कमाल है। इसी वजह से बशारत है, खुशखबरी है ऐसे नौजवान को जो अपनी नौजवानी के अय्याम अल्लाह की इताअत में गुजार देता है। क़यामत का मंजर है, क़यामत में सूरज बिल्कुल हमसे करीब है, इतना करीब इतना दूर है, लाखों किलोमीटर है आज, लेकिन उसकी गर्मी महसूस करते हैं। तसव्वुर करिए छत के साइज में अगर आ जाए इतनी डिस्टेंस पर तो क्या आलम होगा, लोग पसीने में डूबेंगे अपने गुनाहों के एतबार से। कोई टखनों तक डूबा है, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई अंदर डूब रहे हैं, गौते लगा रहे हैं। ऐसे वक्त में एक ही साया होगा, किसका साया है? अल्लाह ताला के अर्श का साया। अल्लाह ताला के अर्श का साया जिनको मिलेगा उनमें से एक कैटेगरी है नौजवान की। कहा गया शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान जो अपनी नौजवानी की उम्र को अल्लाह की इताअत में गुजार दिया, ऐसे को अल्लाह क़यामत में अपने अर्श के साए में जला। तो बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा एजाज है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो हम नौजवानी की अहमियत को समझें। इसमें आप सलफ की तारीख पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। नौजवानी में ऐसे कारनामे किए, हम समझते हैं कि बड़े कारनामे करने के लिए बड़ी उम्र चाहिए, ये तसव्वुर गलत है। आप मैं आगे बताऊंगा कि सलफ जो है कैसे नौजवानी के अय्याम में बड़े कारनामे अंजाम दिए। उससे पहले हमारा टॉपिक का दूसरा हिस्सा था नौजवानों के लिए क्या चैलेंजेस आज के दौर में। कई चैलेंजेस हैं, दुनियावी एतबार से चैलेंजेस है, माशी एतबार से चैलेंजेस है, फैमिली के चैलेंजेस है, अपनी तालीम को लेकर अलग अलग बहास पर चैलेंजेस है नौजवान। लेकिन अगर हम उनको खुलासे के तौर पर देखें जो जिंदगी को डायरेक्ट अफेक्ट कर, सबसे पहला जो चैलेंज आज के दौर का वो है ईमान और अकीदे में कमजोरी का चैलेंज। क्योंकि आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, हर चीज हमको खींच रही है, बुला रही है ईमान से दूर करने की तरफ। ऐसे वक्त में गोया कि एक जंग है जो हम लड़ रहे हैं कि नहीं, हमको वापस ईमान की तरफ जाना है, वापस अकीदे की तरफ जाना है। तो ऐसे सख्त माहौल में ये आज के दौर में मीडिया के जरिए से, फिल्मों के जरिए से, टीवी के सीरियलों के जरिए से और कई डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए से नौजवानों के दिमागों में इस्लाम के खिलाफ शक और शुबहत पैदा की जाए। कई मामला में शक है, तो इस्लाम में इतनी पाबंदियां क्यों है, ऐसे सवाल मुसलमान नौजवान कर। तो ये सवाल क्यों उठा दिमाग में? क्योंकि हर चीज आपको उसकी तरफ खींच रही है, इस्लाम ईमान कमजोर रही है। और ये जो मामला है ये आज का नहीं है, इस्लाम जब से दुनिया में मौजूद है, जब से चल रहा है। युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। कि बातिल इस्लाम को फूंक कर गुजारना चाहता है, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि ये फूंकों से बुझने वाला चिराग नहीं था, ये हक गालिब आकर रहेगा। तो ये कोशिश है, इसका हल क्या है? एक ही हल है, कुरान का जो बम्बार है, इस्लाम का बम्बार क्या है, जहाँ से फूट रहा है इस्लाम, वो है कुरान और हदीस। वापस अगर हम जितना कुरान और हदीस की तरफ पलटेंगे उतना ही ईमान मजबूत होगा, तो उतने ही ये आज के दौर के शक और शुबहात इस्लाम के खिलाफ जो आ रहे हैं उनसे दूर रहेंगे, बल्कि हम तैयार रहेंगे और लोगों को उसकी हक़ानियत को बताने के लिए। तो हम जो है अपने आप को इसके लिए क्या करना है? उलमा से रुजू करना है। कोई भी आपको इस्लाम के बारे में डाउट आता है, आप अपनी तरफ से एक नया उसका एक्सप्लेनेशन मत लीजिए, दिमाग आलिम से रुजू करिए, बोले कि ये ऐसा डाउट है, इसका क्या जवाब है, मुझे रहनुमाई कीजिए। इंशाअल्लाह ये बहुत हद तक इस चैलेंज से बचने के लिए मददगार साबित होगा। दूसरा जो फितना है वो एक बड़ी आजमाइश है, वो क्या है? शहवतों का फितना। आज का दौर का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? शहवतों का फितना। चाहे आप कुछ भी, आज पहले जमाने में गुनाह करने के लिए किसी खास जगह पर जाना पड़ता था, आज ऐसा नहीं है। आज जितना घर में रहेंगे उतने ज्यादा गुनाह करने के मौके मौजूद हैं फोन के जरिए से। आप अगर कुरान भी सुनना चाहते हैं यूट्यूब पर, आप कुरान प्ले करेंगे, पहले एक ऐड आएगा, उसमें म्यूजिक रहेगी, उसमें औरतें आएंगे, फिर उसके बाद कुरान की तिलावत है। ऐसे फिरने का जब दौर है, हर चीज आपको शहवत की तरफ बुला रही है।
इंसान को कई शहवत तो होती है, माल की शहवत, औलाद की शहवत, मनसब ओहदा मनसब की शहवत, जिनसी शहवत, कई शहवतें हैं जो कुरान ने बताया। लेकिन आज की जो सबसे बड़ा चैलेंज वो है नंगापन, इबाहियत। हर जगह ये नेटफ्लिक्स का दौर है, ये अमेज़न प्राइम का दौर है, यूट्यूब पे सब छोड़ दिया है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? नेटफ्लिक्स का मकसद क्या है? नेटफ्लिक्स को क्यों इतना ज्यादा पैसा दे दिया जा रहा है? ताकि लोगों के, नौजवानों के दरमियान एक खास चीज को फैलाए। वो क्या है? होमोसेक्सुअलिटी, हम जिन्स परस्ती। अल्लाह ताला ने जोड़ा मर्द और औरत का बनाया, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम के जमाने में जिस गुनाह की वजह से सजा मिली, उसको कल्चर को आम करना। अब लोग देख रहे हैं, उसको बुरा भी समझ रहे हैं, लेकिन देखते 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 क्या होता है, उस चीज की बुराई दिल से खत्म हो जाती है। देखने के बाद होता है कि भाई आज का जमाना ऐसी चीज बुरा नहीं लग रहा आपको, क्या कुछ भी नहीं कर सकते। तो बुराई नहीं रही, बुराई को बुराई समझना छोड़ दिए। तो ऐसा आप एक एक चीज आप देखते जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। हर चीज के पीछे एक एजेंडा होता है। ऐसा नहीं कोई भी चीज आपके सामने फ्री नहीं आती। इसीलिए कहते हैं कहने वाले कि अगर आपको कोई चीज फ्री मिल रही है तो समझ जाओ कि उसकी बहुत बड़ी कीमत आप जिंदगी में अदा कर रहे हैं, जो आपको मालूम है। तो ये जो है आज के दौर का फितना है। ऐसे वक्त में नौजवान कुरान हदीस की तरफ रुजू करते हुए, उलमा के साथ जुड़ते हुए, ऐसे प्रोग्राम्स में शरीक होते हुए अगर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो मतलब ये है कि आज के दौर में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, क़यामत के करीब ऐसा वक्त आएगा, इस्लाम पर चलना गोया कि आग का एक अंगारा है, डल्ला है, जो आपके हाथ में लिखा है। उतना बड़ा चैलेंज हो जाएगा इस्लाम को बचाना। और वो दौर आहिस्ता आहिस्ता आ गया। तीसरा बड़ा चैलेंज आज के दौर का, ये सिर्फ नौजवानों के लिए है, सबके लिए, बड़े छोटे, वो क्या है? वक्त का ज़िया, टाइम वेस्ट करना। ये आज का बड़ा चैलेंज है। और इसमें सबसे बड़ा किरदार कौन अदा कर रहे हैं टाइम वेस्ट करने में? यही फोन लिया, फेसबुक ले, 1 घंटा कैसा चलेगा आपको मालूम है। रात में 12 कैसा बज रहे मालूम पड़ा? अरे 12 बजे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तहज्जुद कब पढ़ सकते हैं आप? आधी रात में पढ़ सकते हैं। आधी रात कब होती? 12 बजे। तो हम आधी रात ही सो रहे, तो कैसा हम सेहतमंद रहेंगे? कैसा हम सुबह फजर की नमाज के लिए उठेंगे? अल्लाह ताला ने कहा कि हमने वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने रात को तुम्हारे लिए राहत का जरिया बनाया। तो जब हम आधी रात सोएंगे तो जिंदगी में आधी राहत नहीं, कमजोर दिखेंगे, हमेशा ताज़े रिफ्रेश नहीं है, एकदम थका हुआ है पूरी जिंदगी। क्यों? आधी रात नहीं सो रहे। तो ये जो है वक्त का ज़िया, इससे बचना जरूरी है। ये इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? आज जो अपनी सेहत, अपनी दिमागी सेहत, जिस्मानी सेहत पे तवज्जो दे रहे हैं, वो लोग डॉक्टर क्या कर रहे हैं? गोलियां नहीं दे रहे। आज नया जो ट्रीटमेंट चल रहा कि आप उसको कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स। आप ऑनलाइन दुनिया से, डिजिटल दुनिया से अपने आप को दूर कर दीजिए। ये आपकी गोली है। तो उसका दूर करने का तरीका क्या है? आप वक्त लिखिए, मेरा ये काम है, उस वक्त जाए वो काम करें। उसके बाद वो फोन, वो लैपटॉप, वो हर चीज एक कमरे में आप दूसरे करें। ये डिजिटल डिटॉक्स, ये दवाई के तौर पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आप इंटरनेट पे देखें, बाद में जाकर आपको पता चलेगा कि कितने इसकी इलाज है। तो ये जो है आज के दौर की जरूरत है। और इस्लाम से बढ़कर इसमें कोई मदद नहीं कर। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कुरान में? सूरह मुमिनून में कहा, अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम ये समझते हो कि हम तुम ऐसे ही तुमको बेकार पैदा कर दिए, बेमकसद पैदा कर? नहीं, एक मकसद है तुम्हारी पैदाइश। हमने तुमको इबादत के लिए पैदा किया और तुम किस में मसरूफ हो। तो ये आयत को ज़हन में रखें, हम बेकार पैदा नहीं हुए। घर में बैठे हुए क्या करना समझ में नहीं आ रहा। कैसे समझ में नहीं आ रहा? जिंदगी का मकसद ही सामने नहीं है तो कैसे समझ में आए? तो वो लिख के रखे। पहले लोग जो है पढ़ने का जज्बा होता तो लिख के रखते थे, मुझे ये पढ़ना है, ये याद करना है, मुझे ये बनना है। हमारे सामने आखिरत को लिख के रखे। फोन इस्तेमाल करें 1 घंटा, सामने नजर आए नहीं। ऐसा से अपने को ट्रेन करना, तभी जो है इंशाअल्लाह चीजों से बचेंगे। और याद रखें, जो लोग आज जितने फिल्में देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर सीरियल देख रहे हैं, चाहे आजकल तो सीरियलों का चलन आम हो गया। हमारे एक उस्ताद थे उमराबाद में, मौलाना अतहर साहब रहमतुल्लाह, इंतकाल हो गया। तो जिस वक्त हम उमराबाद में पढ़ते थे तो बच्चे नावल पढ़ते थे, इब्न सफी के वगैरह नावल पढ़ते थे।
تو روم میں چیکنگ ہوتی تھی کہ ناول کون پڑھ رہا اس کے ناولوں کو ضبط کر. ایک بار انہوں نے وہ چیکنگ کرایا, کئی ناول کی کتابیں لکھی, تمام طلباء کو آڈیٹوریم میں جمع کریں, ایک بیان دی. چیف نے کہا کہ یاد رکھو جو آدمی زندگی میں ناول پڑھتا ہے زندگی میں کبھی خوش نہیں رہتا. کیوں؟ کیونکہ ناول میں کہانی ہوتی ہے, کیریکٹر ہوتا ہے. وہ پڑھ کے ایسا تصور کرتا ہے کہ میری بیوی ایسی ہونی چاہیے, میرا شوہر ایسا ہونا چاہیے. اب پریکٹیکل لائف میں اچانک جو ہے اب ہے سب میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے میں وہ کیریکٹر تلاش کرتے, وہ کام ملتا. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی سے ناخوش رہتے ہو. یہ اس زمانے میں ایسا کرتے تھے ہمارے اس میں. لیکن آج کیا ہوا, سیریلوں میں دیکھنے کی وجہ سے ان لوگوں کا تصور یہ ہے کہ میرا بھی شوہر ایسا ہو, میری بیوی بھی ایسا ہو, میرے بچے ایسے ہو. وہ پریکٹیکل نہیں ہوتا, وہ تو ان کی لائف میں بھی ویسا ہے. ایک کیریکٹر ہے, کہانی ہے جو بنائی گئی ہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور آج کے دور کا ایک بڑا چیلنج یہ ہے, وہ ہے الضغوطات الاقتصادیہ. اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک اکنامک پریشر ہے, پیسے کمانے کا پریشر ہے. پہلے بھی لوگ جیتے تھے لیکن ٹینشن میں نہیں رہتے تھے. آج لوگ کمانے کے لیے ایک قسم کے ٹینشن میں ہیں. کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ دیکھیے, رزق کو کمانے کے اسلام میں طریقے بتائے اور ابھارا گیا کہ رزق کماؤ, حلال کماؤ. لیکن آج جو پریشر آ گیا اس کی وجہ سے انسان حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ گیا. نوجوان ہے, ابھی پڑھائی بھی ختم نہیں ہوئی, اس سے پہلے ان کے دماغ میں یہ ہے کہ نہیں مجھے پڑھائی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, مجھے پیسے کمانا ہے. وقت سے پہلے پریشر, اس کی وجہ سے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی. بولے کدھر پیسے مل رہا, کون سی اسکیم ہے, بولو پیسہ ڈالے زیادہ مل رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ کا ہے, بولو اس میں ڈالیں. کیا ہے آپ چیک کریے کہ پہلے اسٹاک مارکیٹ میں پیسے لگانا حلال ہے حرام ہے, معلوم کریے تفصیلات, علماء سے پوچھیے جو اس فن کے ماہر ہیں. بس وہاں سے مل رہا ہے, ٹریڈنگ کرنا ہے. اور اس کا سب سے بڑا وجہ کیا ہے, کیوں ایسے ہو گئے؟ سوشل میڈیا, انسٹاگرام پر ریلز دیکھ رہے ہیں, اس میں 25 سال 30 سال کے بچے ویڈیوز آ رہے ہیں, میں رولز رائل خریدا, میرے پاس ایک پرائیویٹ جیٹ ہے, اور میں ٹریڈنگ کر کے خریدا, یہ کر. تو لوگ بولے کہ یہ 25 سال 30 سال میں بلینئر بن گیا ہے, میں کیا کروں؟ تب جو ایک سکون اطمینان کی زندگی گزر رہی تھی وہ ختم. اب پیسے کمانا ہے, عجیب پڑھائی چھوڑ دے رہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ زندگی میں پلٹ کے دیکھو تو افسوس کریں گے کاش وہ ڈگری کمپلیٹ کرتا آج کچھ ملتا, کیونکہ پریکٹیکل ایسا نہیں ہے. اسی وجہ سے دیکھو سعودی عرب میں ابھی اور دبئی میں شاید ایک 8-15 دن پہلے قانون پاس ہوا. سعودی عرب کا کنفرم ہے, میں خود نیوز پڑھا. کیا ہے, سعودی گورنمنٹ نے قانون پاس کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی دولت کو آن لائن بتائے گا تو اس پر کارروائی کی جائے گی. لوگ دولت بتا رہے ہیں, میں کار لیا, اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال. تو جو اپنی دولت کی تشہیر کرے گا اس پر کارروائی ہے سعودی عرب میں. یہ 15 دن پہلے قانون پاس ہوا. تو یہ عین اسلام کے خلاف ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دیا, آپ استعمال کریے, لیکن اعلان کرنا میں یہ لیا وہ لیا, تو یہ جو ہے اسلام کو تو اسی کے لیے پیدا نہیں ہوئے. تو یہ جو ہے آج کے دور کا ایک بڑا چیلنج ہے, اکنامک پریشر. خیال میں 2 سوال ہوں گے پیسے کے لیے, پیسے کو لے. پہلا سوال ہوگا من أين اكتسب وفيما أنفق, کہاں سے پیسہ کمائے اور کہاں خرچ کرے. وہ سارے لوگ حلال کما کے خوش ہو رہے ہیں, میں حلال کما لیا الحمدللہ, لیکن دوسرے سوال میں پھنس جا رہے ہیں حلال خرچ نہیں کر رہے. خرچ بھی حلال ہونا چاہیے. شادی کر رہے دھوم دھام سے, اس میں حرام کام بھی ہو رہا ہے, میوزک لگا دی, حرام خرچ کر رہے, حلال پیسہ تھا لیکن حرام خرچ کرے, وہاں پھنس جا رہے ہیں. کئی معاملات میں ایسا. فلم دیکھ لیے, وہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. چھوٹی بات, حلال پیسے سے آپ فون خریدیں, موبائل میں ریچارج کرائیں, گناہ کر رہے ہیں, حرام خرچ کر رہے ہیں. کل کے دن سوال ہوگا, بچوں کو دیتے رہے, بچے ہیں چھوڑ دے رہے, حرام کام کر رہا بچہ ہمارے سامنے, فلم دیکھ رہا, میوزک سن رہا, لیکن ہم اس کو توجہ دیں. تو قیامت میں اس کا کیسا جواب دیں گے کہ حلال خرچ کیا کیا تم نے؟ تو حلال کمانا کافی نہیں, حلال خرچ کرنا یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا. آج کے دور کا اور ایک بڑا چیلنج وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اور والدین کے ساتھ یہ تیزی کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے. یہ ایک بڑا چیلنج ہے. قرآن کہتا ہے کہ صلہ رحمی عبادت ہے. اسلام میں صلہ رحمی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کی عبادت کے بعد, توحید کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ حسن سلوک.
لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیے، آپ سوشل میڈیا اوپن کر کے دیکھیے، لوگ فخر کر رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے کٹ کر کے بولیں گے میں رشتہ داروں سے کٹ کر لیا، اب میں سکون کی زندگی گزارا۔ یہ قابل افسوس بات ہے، یہ فخر کی بات نہیں۔ آپ جس راستے کو اپنائیں وہ راستہ آپ کو غلط راستے پہ لے گا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے آج کا دور سوشل فیملی کو پسند نہیں کرتا، سپریٹ فیملی، نیوکلیر فیملی کو چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام میں کانسیپٹ ہے کہ آپ الگ رہو۔ الگ رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ والدین کی ذمہ داری سے بھی دستبردار ہو جائیں۔ والدین خوش ہو کے آپ اپنا گھر بناؤ، لیکن آپ والدین کی ذمہ داری کیوں چھوڑ دیں؟ میری ذمہ داری نہیں ہے، میں الگ ہو گیا۔ یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے۔ آج کے دور میں چیلنج ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد والدین کا مرتبہ ہے ہمارے پاس۔ آج سے 15 سال پہلے بیانوں میں ہم چھوٹے تھے سنتے تھے، دیکھو مغربی دنیا میں، ویسٹرن کنٹریز میں اولڈ ایج ہوم بنا دیے، وہ لوگ کے پاس قدر نہیں ہے والدین۔ لیکن آج ہمارے شہر میں مسلمانوں کی بھی اولڈ ایج ہوم، تو ہم کون سے راستے پہ جائیں؟ تو آپ الگ رہیے، لیکن والدین کی 100% ذمہ داری آپ اٹھائیے۔ یہ جو ہے آج کے دور میں ایک بڑا چیلنج ہے۔ لوگ جو ہے، اور اس کے اوپر اسٹڈی کرنا ضرور، اللہ کے کچھ سیرت پڑھیں۔ جتنا ہم بچپن میں بچوں کو سیرت پڑھائیں گے، سیرت سے قریب کریں گے، ویسے ہی بڑے ہو کر وہ لوگ زندگی گزاریں۔ تو بچپن سے جو ہے یہ چیز ہم کو بچوں میں پڑھانا ہے۔ یہ تو آج کے دور کے چیلنجز ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان چیلنجوں سے بچائے اور صحیح راستے پر زندگی گزارنے والا۔ لیکن دوسری طرف انہی چیلنجز میں سے کچھ مواقع بھی موجود ہیں۔ ان مواقع کو سمجھے، ان سے فائدہ اٹھائے۔ سب سے پہلا موقع کیا ہے؟ خدمت الدین و تعلیم۔ آج کے دور میں دین اسلام کی خدمت کرنے کا موقع جتنا ہے، تاریخ میں، انسانی تاریخ میں کبھی اتنے اپارچونیٹیز نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ گھر بیٹھ کر دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کی بات پہنچا سکتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آپ اس انٹرنیٹ کا استعمال کیسے کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا انٹرنیٹ کا استعمال آپ کو اللہ کے پاس کامیاب کرنا ہے؟ کیا انٹرنیٹ کا استعمال دین کی خدمت کے لیے ہے، یا بس فلمیں دیکھنا ہے، سیریل دیکھنا ہے، ریلز دیکھنا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے شارٹ ویڈیوز 10 سیکنڈ 30 سیکنڈ یہ انسان کو تباہ کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ جو ہے ایک ایک گھنٹے میں لیکچر بیٹھ کے سنتے تھے، تب عالم بنے وہ لوگ، قابل بنے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ اسکول میں بچے جو پڑھ رہے ہیں میکسیمم کتنی دیر تک ایک ٹیچر کو غور سے سن سکتے ہیں؟ اسکول میں ایک جو کلاس رہتی بچوں کی کتنے منٹ کی رہتی؟ 45 منٹس کی رہتی، بعض جگہ 50 منٹس کی رہتی۔ لیکن سائنس آج کہہ رہی ہے کہ بچہ زیادہ سے زیادہ توجہ استاد کو 12 منٹ دے سکتا ہے، اس کے بعد 12 منٹ کے بعد دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو 30 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھنے کی عادت ہو گئی۔ اب ٹیچر 1 گھنٹہ بولتے ہیں، اب نہیں ہو سکتا، اس کی جسم جواب دے دیتا، اس کا دماغ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اسی وجہ سے آج اسکول میں ٹیچروں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ ان 12 منٹ توجہ دینے والے بچوں کو 50 منٹ کا کلاس کیسے لینا، وہ بھی ٹریننگ چل رہی ٹیچر پڑھاتے 12 منٹ، لیکن 50 منٹ ایسا انگیج رکھنا ہو، وہ ٹریننگ ہے۔ تو یہ وہ دور ہے۔ علم جو ہے یہ 30 سیکنڈ 1 منٹ کی ویڈیو سے کبھی نہیں آتا۔ علم کے لیے آپ کو وقت دینا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، گھنٹہ گھنٹہ سننا پڑے گا، کوئی بات سمجھ میں نہیں پھر سننا پڑے گا۔ یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ تو یاد رکھیں یہ آج کے دور کا چیلنج ہے، علم حاصل کریں اور بچپن سے ہی بچوں کو ان ڈیوائسز سے دور رکھیں۔ ٹک ٹاک کا CEO، ٹک ٹاک انڈیا میں بھی بین ہے، دور بہت چلا ہے۔ ٹک ٹاک کے CEO سے سوال کیا گیا امریکہ کی کورٹ میں، ابھی کیس چل رہا تھا اس سے، کیونکہ امریکہ کی گورنمنٹ نے کہا کہ ٹک ٹاک کے ویڈیوز بچوں کی دماغی صلاحیت کو کم کرتے رہتے، تو کیس کر دی گورنمنٹ نے کمپنی کے اوپر۔ تو کمپنی نے CEO کو بلا کر سوال کیا تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا کہ 2 بیٹے۔ کیا تمہارے بیٹوں کا اکاؤنٹ ہے ٹک ٹاک پر؟ تو اس نے کہا کہ میرے بچے ابھی ایک 8 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، وہ لوگ ٹک ٹاک استعمال کرنے کی عمر نہیں ہے، 15 سال کے بعد حکومت جاتے ہیں، 15 سال کے بعد ٹک ٹاک کی پرمیشن ملے گی۔ یہ ٹک ٹاک کا CEO کہہ رہا ہے۔ اور ہمارے بچے کب سے اسٹارٹ کرتے؟ ابھی 6 مہینے کے ہوتے، 1 مہینے میں کھانا نہیں کھا رہے، پہلے بولا کیا چل رہا، مطلب نہیں کھانا پیا بس۔ تو ایسا اگر ہم کریں گے تو ہماری اسلاف کی تاریخ کا سنہرے جو اوراق تھے
ایک گولڈن پیریڈ تھا ان کا، کم عمر میں بڑے کارنامے انجام دینا، ہمارے جو اب جتنا بھی کر سکتے ہیں اس میں بھی ناکارہ بن جانا، تو اس میں بزی کرتی ہے۔ ان سے اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے بچوں کو بچانا بہت ضروری ہے اس کو۔ اسی وجہ سے اور ایک چیز سب سے علم کو لے کر آج کے دور کا بڑا چیلنج کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کے آج کے دور میں جتنے اپارچونیٹیز ہیں پوری تاریخ میں کبھی نہیں تھی۔ آج کے دور کو انفجار العلوم کہا جاتا ہے، ایکسپلوژن آف نالج، ایک ایسا دھماکہ ہوا جس میں سے علم ہی علم نکلی۔ آج گھر بیٹھے دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی کا علم حاصل کر سکتے ہیں، تو اپنے وقت کو انٹرنیٹ کو کچھ سیکھنے میں لگائیے، کچھ سیکھیے۔ علماء نے ساری کتابیں دروس کی شکل میں دیا ہے، کتاب التوحید پڑھنا ہے موجود ہے۔ آپ زندگی میں کس اسٹیج پہ ہے اس کے تعلق سے علم حاصل کریں۔ آپ کی شادی ہو گئی، اب آپ کو علم حاصل کرنا ہے کہ میں ایک شوہر بن گیا تو مجھے کیا علم چاہیے، میرے کیا حقوق ہیں، بڑی علماء ویڈیو ریکارڈ کریں۔ بچے ہو گئے، والد بن گئے، آپ علم حاصل کریے کہ والد کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اب وہ سیکھتے ہی کیسا چل رہا سسٹم چل رہا، والد بن گئے، شوہر بن گیا، اس کا علم نہیں ہے۔ گھر میں جو ہے بچوں کی شادی ہو گئی، اب سسرے بن گئے، ساس بن گئے، چلو اب مجھے کیسا بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، مجھے کچھ حقوق ہیں، کیسا سسٹم چل رہا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھیے تو سیکھ رہے، لیکن علم حاصل نہیں کر۔ نیا کاروبار شروع کریے، ابھی دیکھیے اللہ کریم، آپ کو علم حاصل کرنا ہے۔ امام بخاری کے اندر ایک باب آتا ہے، باب اخذ العلم قبل القول والعمل۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، خالی اس کو نماز روزے کے حد تک کرتے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھی کام کرے علم حاصل کرو۔ آج موجود ہے ساری چیزیں، تو یہ جو ہے علم حاصل کرنے کی طرف آگے بڑھے۔ اسی طریقے سے ٹیکنالوجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ شیخ صالح فوزان سے پوچھا گیا حفظہ اللہ سے کہ کیا ہم سوشل میڈیا استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرو۔ پریشان ہو گئے، کیوں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے؟ تو بلکہ استعمال کرنے کا طریقہ بدلو۔ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں، اس میں جو آ رہا وہ دیکھ رہے ہیں، نہیں یہ بند کر دو۔ آپ جو علم حاصل کریں علماء سے کالج میں، اس علم کو ریکارڈ کر کے لاؤ۔ لوگ کھولتے ہی برائیاں نظر آتی ہیں، لیکن آپ اتنا اچھائی بھر دو، لوگ کھولتے ہی اچھائی نظر آتی شروع۔ تو استعمال آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر اسی بات ہے مت چھوڑو، لیکن طریقہ استعمال بدلو۔ آپ کنزیومر بننے کے بجائے آپ اس کے پروڈیوسر بنیں، آپ کچھ ریکارڈ کر کے کچھ اچھے کام آپ کریے اس کے ذریعے۔ یہ جو ہے شیخ صالح فوزان رحمۃ اللہ نے کہا۔ پھر اسی طریقے سے آپ سلف کی زندگی کو دیکھیں تو بتایا کہ سلف نوجوانی میں کیسے کام کرتا ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ 17 سال کے نوجوان، ہمارے پاس 17 سال کا بچہ بھی پلس 2 ٹویلتھ میں، ابھی انٹر کا ختم ہو گیا۔ 17 سال میں ایک لشکر کی، ایک جیش کی قیادت کیا، ان کی قیادت میں ایک جنگ ہوئی۔ 17 سال کا نوجوان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے نبی نے ان پر بھروسہ کیا۔ 17 سال میں وہ صلاحیت آ چکی تھی۔ محمد بن قاسم جو سندھ پر آئے تھے، کیا عمر تھی ان کی؟ نوجوان، کوئی 15 اور 20 کے درمیان، عرب سے لے کر سندھ پر اترا ان کا کنارہ۔ علامہ اقبال نے کہا، اے آبروئی کا خیال تجھ کو، سندھ کے کنارے پر جب ہمارا قافلہ ہوتا، تو یہ 17 سال 20 سال میں انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ ہمارے پاس کیا سمجھ ہے، ابھی تو میں 12th ہوا، اب ایک ڈگری پڑھنا ہے، اس کے بعد دیکھنا ہے کیا کرنا ہے، کون سی نوکری ملتی۔ تو یہ سلف کا طریقہ نہیں تھا، یہ آج کا سسٹم ڈیزائن کیا ہے۔ آپ زندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں شروع کر دیجیے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے ہم جو ہے آپ سلف کی ایک بات یاد رکھیں، آج کے دور میں مواقع کے ساتھ ساتھ ایک جڑا ہوا چیلنج یہ ہے کہ ہر شخص آزاد رہنا چاہتا ہے۔ 10 انٹر ڈگری تک گھر کے حساب سے چلے ہوئے، اب ہم جاب کر رہے ہیں اپنے حساب سے رہتے ہیں، اب ہم کما رہے ہیں ہم اپنے حساب سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی آفت ہے آج کے دور میں۔ آپ انٹر تک بڑے قابل بنے، آپ کسی کی نگرانی میں تھے والدین کی، اس لیے آپ قابل بنے۔ آپ کو وہی چھوڑ دیتے تو آپ زندگی میں کچھ نہیں بنتے۔ آج آدمی جو کامیاب لوگ ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جتنا مالدار انسان بن رہا ہے آج کے دور میں، وہ اپنا ایک مینٹور،
ایک تربیت کرنے والا سلیکٹ کرنا، اس کو پیسے دے کے بول رہا کہ آپ میری تربیت کرو. لیکن ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ اب تک جو سننا تھا سن لیا، اب ہمارے حساب سے زندگی گزارنے دو. یہ تباہی کا راستہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ کی تربیت میں رہ کر چھوٹی چھوٹی بات پر 40 سال لڑنے والے عرب ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بنے. ویسے صحابہ تیار ہو، صحابہ کی تربیت میں رہ کر تابعین بنے. اس کے بعد آپ علماء کا دیکھیں، ابن تیمیہ کا نام آپ نے سنا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کی تربیت میں رہ کر ابن القیم بنے. ابن کثیر کی تفسیر مشہور ہے، یہ شاگرد ہے ابن تیمیہ کے. ابن کثیر اور جو ہے امام ابن القیم شاگرد ہے ابن تیمیہ. تو انسان زندگی میں صحیح راستے پر باقی رہتا ہے جب تک کہ اس کو کوئی گائیڈ کرنے والے ہیں، جب تک وہ کسی سے گائیڈنس لے. جو ہی وہ یہ کہے کہ میں اب آزاد ہو چکا ہوں، اب میں اپنے فیصلے خود کروں گا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان غلط راستے. اللہ تعالیٰ کا قرآن میں تعریف کیا ہے ایسے لوگوں کی جو اپنے زندگی کے ہر معاملے کو مشورے سے کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، قرآن کی آیت ہے. وَشَاوِرْهُمْ، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ مشورہ کرو. کس سے مشورہ کریں گے؟ جو فن کا ماہر ہے. جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس فن کا ماہر ہے، اس سے مشورہ. تو یہ جو ہے آج کے دور میں کرنے کے چیلنجز اسی طریقے سے